ہے اور قرآن ارشاد نبی فرمان کا بتلا جائے گا، ہے اور قرآن ارشاد نبی فرمان کا بتلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بتلا جائے گا۔ محترم صلی اللہ علیہ وسلم، معزز حاضرین اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے اللہ کے پیارے بندوں، ایمان لانے والا اس دنیا کے اندر فائدے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی اس کی فائدہ مند ہے، اور ایمان کے بغیر زندگی گزارنے والا اگرچہ وقتی طور پر دنیاوی فوائد حاصل کر لے اور اسے نظر آئے کہ میں دنیا کے اندر فائدے میں ہوں، عیش و عشرت کی زندگی میسر آ جائے، تخت و تاج مل جائے، کوٹھی بنگلہ ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یقیناً وہ ہمیشہ کی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی میں نقصان اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بات ہم لوگ سمجھتے ہیں اور ان باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہماری دنیا کو آباد کرنے کے لیے، ہماری آخرت کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں ہدایت کی جو کتاب عطا کی، اس کتاب سے ہماری دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام حیات عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قانون زندگی عطا کیا، اس قانون سے، اس کتاب ہدایت سے، اس نظام حیات سے ہماری زندگی کوسوں دور ہے۔ قال اللہ و قال رسول کی اصطلاحوں سے ہماری بستیاں محروم ہیں۔ اللہ کی وہ کتاب جس نے تھوڑی سی مدت کے اندر عرب کے اس پرفتن فضا میں انقلاب برپا کر دیا تھا، وہ کتاب جس نے عرب کے ماحول میں اور ایسے ماحول میں جس ماحول کے بارے میں تاریخ لکھی گئی ہے اور جس ماحول کے بارے میں تاریخ دانوں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ماحول میں بچیوں کو زندہ نرگور کر دیا جاتا تھا، لوٹ کھسوٹ کا ماحول تھا، شراب نوشی عام تھی، بت پرستی عام تھی، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گیری کا ماحول تھا، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میدان سے نکل جاتی تھی، بھائی بھائی کے درمیان قتل و غارت گیری کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا، خاندانوں سے نسلوں تک جنگیں کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھی، عورتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، عورتوں پر ستم رسانی عام تھی۔ اس ماحول میں اور اس پرفتن فضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دے کر بھیجا گیا، اور جس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان لے کر آئے، اس کتاب نے ذرا سی مدت میں اور تھوڑے سے عرصے میں پورے عرب ماحول کا تختہ پلٹ دیا، اور جو لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو اپنی بچیاں ناپسند گزرا کرتی تھیں، جن لوگوں کا حال یہ تھا کہ گھر میں اگر بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اسے کسی جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے تھے، اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، جن لوگوں کا حال یہ تھا کہ شراب نوشی ان کے اندر عام ہو چکی تھی، صبح سے شام تک شراب میں
دھت رہا کرتے تھے، جن لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں میان سے نکل جاتی تھیں، جن لوگوں کا حال یہ تھا کہ عورتوں کو سامان عیش و عشرت سمجھا کرتے تھے، پھر ان لوگوں کی زندگی میں وہ انقلاب آیا، ان لوگوں کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی، ان لوگوں کی زندگی میں وہ بدلاؤ آیا کہ پھر انہیں جو لوگ اپنی بچیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش کو ناپسند سمجھا کرتے تھے، انہیں اپنی بچیوں سے محبت ہونے لگی اور انہوں نے اپنی بچیوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے لگے، اور جو لوگ عورتوں پر مظالم ڈھایا کرتے تھے انہوں نے عورتوں کو حقوق دینے کا سلیقہ سیکھ لیا، اور جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر جنگیں کیا کرتے تھے اور جن لوگوں کے ہاں ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں عام ہو جاتی تھی، پھر ان لوگوں نے رحماء بینہم بن کر زندگی گزارنا شروع کر لیا، اور خود قرآن نے ان کی شہادت پیش کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہے لیکن آپس میں مہربان ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے عقیدت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے انسانیت کا، اخوت کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی زندگی اس طرح تبدیل ہوئی، جن لوگوں کو مکہ اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کا سلیقہ نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کعبۃ اللہ اور اپنے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجنا پڑا تھا، پھر ان کا حال یہ ہوا کہ تمام کفار مکہ اور تمام دشمنان اسلام کا انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے، اور جہاں سے گزرے وہاں فتح یابی نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد عرب نے وہ دور دیکھا کہ اسلام کا ہر جگہ جھنڈا لہرایا، ہر جگہ اسلام کا علم بلند ہوا، ہر جگہ اسلام کی بات ہونے لگی، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے عرصے میں وہ بلندی عطا کی کہ رہتی دنیا تک تاریخ میں لکھی گئی۔ میرے دوستو، ہمیں وہ دین ملا ہے، ہمیں وہ اسلام ملا ہے کہ جس نے ایک تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ عرب کا ہو گیا گزرا ماحول، جس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا گندا ماحول تو کبھی کسی کی نظروں میں دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن اس گندے ماحول میں جب یہ کتاب ہدایت نازل ہوئی اور جب کائنات کے سب سے محبوب انسان اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سینے مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت نازل ہوئی تو اس عرب کا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے قرآن کو سنا، قرآن پر عمل پیرا ہوئے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا، قرآن کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا اور قرآن لانے والے کی زندگی کو دیکھا تو ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ بالکل بدل گیا۔ وہ لوگ جن سے لوگ کھال کھایا کرتے تھے، وہ لوگ جن سے لوگ دور بھاگا کرتے تھے، وہ لوگ جنہیں سربلندی حاصل نہیں تھی، پھر وہ اشراف بن گئے، پھر وہ سردار بن گئے، پھر وہ مثال بن گئے، پھر ان کی مثالیں دی جانے لگیں، پھر انہیں آئیڈیل بنایا جانے لگا، پھر ان کے بارے میں قرآن نے تعریفی جملے بیان کیے۔ کیوں یہ تبدیلی کیوں آئی، یہ انقلاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کو اور قرآن کے لانے والے کو اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقیوں کا خطاب دیا، انہیں کامیاب لوگوں کا خطاب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جو نبی مکرم احمد مصطفیٰ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے دنیا میں بہت سی کتابیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، بہت سی لائبریریاں دیکھی ہوں گی، کتب خانے دیکھے ہوں گے،
ہر سبجیکٹ کی الگ الگ کتابیں ہیں، لیکن کسی سبجیکٹ کی کوئی بک ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ سائنس کی کتابیں اٹھا لیجیے، ایک سائنٹسٹ ایک ہی بات کو الگ طریقے سے پیش کرتا ہے اور دوسرا سائنٹسٹ اسی بات کو دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ میتھ کی کرونالوجی آپ کو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے مل جائے گی۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جس پر تنقید نہ کی جا سکتی ہو، جس کو ایکسپوز نہ کیا جا سکتا ہو، ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لفظی غلطیاں ہوتی ہیں، معنوی غلطیاں ہوتی ہیں، تفہیمی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ قانون کی کتاب ہو، سائنس کی کتاب ہو، میتھ کی کتاب ہو، کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب۔ ایک طبقہ ہے جو ایک بات کو غلط ثابت کرتا ہے اور دوسرا طبقہ ہے اسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ قانون کی کتابیں اٹھا لیجیے، ایک ملک کے قانون کی کتاب میں الگ طرح کا قانون مل جائے گا اور وہی قانون دوسرے ملک کے لیے بدل جائے گا۔ کسی ملک کا قانون ہے کہ لڑکی کی شادی 18 سال میں ہو جانی چاہیے، تو کسی ملک کا قانون ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے 21 سال کا ہونا شرط ہے۔ قانون مختلف ہے، کتابیں مختلف ہیں، لیکن اور یہ صرف دنیاوی کتابوں کا حال نہیں ہے، بلکہ آسمانی کتابیں بھی جو نازل ہوئی قرآن کریم سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سچی کتاب دے کر بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جن پر کتابیں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، جس دور میں نازل ہوئی، بالکل صاف ستھری سچی کتاب نازل ہوئی تھی، ان کتابوں میں بھی جب وہ کتابیں نازل ہوئی تھی لفظ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، جس وقت وہ صحیفے وہ کتابیں نازل ہوئی تھی اس وقت ان کتابوں میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ نازل کرنے والا اللہ تھا اور جس پر نازل ہو رہا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اور آج یہ عالم ہے کہ وہ کتابیں جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے ان کتابوں کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ توریت کی شکل بدل دی گئی ہے، انجیل کی شکل بدل دی گئی ہے، زبور کی شکل بدل دی گئی ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اور خود عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرح کی انجیل نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں کے پاس دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، کسی ملک کسی شہر میں چلے جائیے، آپ کو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ قرآن کا جو اعراب، جو لفظ، جو نقطہ، جو حرف یہاں آپ کو ملے گا وہ دنیا کے ہر کونے میں قرآن اسی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی آپ کو قرآن ملے گا ایک ہی شکل کے اندر ملے گا، ایک ہی الفاظ کے اندر ملے گا، ایک ہی طرح سے آپ قرآن کو ہر دنیا کے ہر کونے میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جن عیسائیوں نے، آج کے دور کے عیسائی خود یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پاس ایک انجیل نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ انجیل ہے، یعنی 100 سے زیادہ طریقے کے انجیل شائع ہو چکے ہیں۔ کسی انجیل میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے، کسی انجیل میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو جو دوسری کتابیں دے کر بھیجا تھا ان کتابوں میں ان کی امتیوں نے، ان کے ماننے والوں نے خود تبدیلی کر دی، ان کے علماء نے تبدیلی کر دی۔ آج دنیا کے اندر کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ کر دی گئی۔ خود یہ جو رامائن ہے، یہ جو رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے، ان میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے۔ مہاراشٹر میں جا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو رامائن الگ طریقے سے پڑھنے کو ملے گا، اور وہی واقعہ اگر آپ دوسرے علاقے کے رامائن میں پڑھیں گے تو الگ طریقے سے پڑھنے کو ملے گا۔ مہا بھارت کا ایک واقعہ کسی اور رامائن میں کسی اور طریقے سے ہے، کسی اور کتاب میں کسی اور طریقے سے ہے۔
तमाम किताबों में तब्दीली हो चुकी है। अगर उनका दावा ये है कि ये भी हमारे महर्षि इन किताबों को लेकर आए हैं, तो उन किताबों में भी तब्दीली हो चुकी है और ऐसे ऐसे वाक़ियात की भरमार है कि जिन पर यकीन करना अक्ल इंसानी से दूर। लेकिन इस्लाम की ये खासियत है, इस्लाम की ये खुसूसियत है कि इस्लाम के पास जो किताब है उस किताब का कोई तोड़ नहीं है, उस किताब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चैलेंज किया गया है कि लाओ, अगर इस किताब की तरह तुम्हारे पास एक आयत भी, एक सूरत भी बनाने की सलाहियत हो, तो सारी दुनिया मिलकर इस कुरान के मुकाबले में एक आयत बनाकर पेश कर दो, तुम नहीं कर सकते। ये कुरान का एजाज है और ये कुरान का मौजिज़ा है कि इसका लफ्ज़ लफ्ज़ रहती दुनिया तक महफूज रहेगा और इस हिफाजत का जिम्मा खुद कुरान को उतारने वाले, कुरान को नाजिल करने वाले अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने ले लिया हो, बनाने वाले ने कायनात को ले लिया हो, जिस कुरान, जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद खुदाए पाक ने ले लिया हो, उस किताब में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। लेकिन कुरान के मानने वाले हम और आप, हमारी जिंदगियों में तब्दीली पैदा हो चुकी है, हमारी जिंदगियां पटरी से उतर चुकी हैं। हमारी जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं पैदा हो रहा है? हम क्यों दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं? हमें क्यों रुसवाई और जिल्लत देखनी पड़ रही है? हम क्यों दुनिया में ज़लील व ख़ार हो रहे हैं? इसलिए कि इनकलाब बर्पा कर देने वाली किताब कुरान पर हमारा मुकम्मल अमल नहीं है। ईमान तो मुकम्मल है लेकिन अमल नहीं है। ईमान के साथ जब अमल होगा तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आएगी और हमारी ज़िंदगी इनकलाब बर्पा कर देने वाली ज़िंदगी होगी। मेरे दोस्तों, वक्त हो चुका है बस आपको एक पैगाम देकर कि हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के किसी आइडियल को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल बना लो और आपकी लाई हुई किताब को आइडियल बना लो, कुरान मजीद को आइडियल बना लो। इस्लाम हमेशा बुलंद रहेगा और इस्लाम पर अमल करने वाले, इस्लाम पर ईमान लाने वाले जब इस्लाम पर अमल करने लग जाएंगे तो उन्हें भी सरबुलंदी मिलेगी और उन्हें दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत पीछे हटा नहीं सकती। इसलिए कि इस्लाम बुलंद होने के लिए आया है, इस्लाम फैलने के लिए आया है, इस्लाम रोशनी का नाम है, कुफ्र ज़लालत का नाम है, इस्लाम बुलंदी का नाम है, कुफ्र नीचे गिरने का नाम है, इस्लाम जन्नत में ले जाने वाला है, कुफ्र जहन्नम में धकेलने का नाम है। इस्लाम से आदमी को नूर मुयस्सर होता है, कुफ्र से आदमी अंधेरे में जाकर गिर जाता है। इस्लाम बुलंदी अता करता है, इस्लाम रिफात अता करता है, इस्लाम तख्तो-ताज अता करता है, इस्लाम आला और अरफा बनाता है। लेकिन इस्लाम के अलावा जो कुफ्र है, इस्लाम के अलावा जो अदियान है, इस्लाम के अलावा जो रास्ते हैं, वो आदमी को गुमराह करते हैं, आदमी को गुमराही के दलदल में जाकर गिरा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, जब हम इस्लाम पर अमल करने लग जाएंगे, इस्लाम की लाई हुई किताब पर अमल करने लग जाएंगे, तो दुनिया में हमें भी उसी तरह से सरबुलंदी अता की जाएगी जिस तरह से अल्लाह ने इस्लाम को सरबुलंदी अता की है, कुरान को सरबुलंदी अता की है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अगर हम कुरान पर अमल करने लग जाए तो खुद अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।